شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زری مہر جان کی اکلوتی بیٹی تھے۔ وہ بے پناہ حسن کے مالک تھے۔ دیکھنے والوں کی نظریں اس کے حسین چہرے پر جم کر رہ جاتی تھیں، لیکن اس کی ماں، ہماری پڑوسن، نہایت چالاک عورت تھے۔ اس کی تیز تراری سے محلے کی عورتیں پناہ مانگتی تھیں۔ اس سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے، تاہم وہ خود ملنے جلنے کی بہت شوقین تھے۔ کبھی کسی کے ہاں میٹھے چاول پکا کر بھجوا دیتی، کبھی مٹھائی، کبھی کوئی اور سوغات۔ اس طرح وہ زبردستی الفت بڑھا لیتے۔ گلاب زریں کے ماموں کا لڑکا تھا جو ان کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بار ان سے ملنے آیا تو مہر جان نے اس کو واپس نہ جانے دیا۔ کہا کہ وہاں تم کو گھر جیسا آرام نہیں ہے، میں تم کو ماں جیسا سکھ دے سکتی ہوں۔ گلاب اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے نوکری چھوڑی اور پھوپھی کے گھر میں رہنے لگا۔ یہاں اسے کافی کوشش کے بعد ملازمت مل گئی۔ وہ ساری تنخواہ لا کر مہر جان کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے اور اس کو ہر وقت یہ جتلاتی کہ وہ اس کا بھتیجا نہیں ہے، ہونے والا داماد بھی ہے۔ اس بات پر وہ نوجوان بہت خوش تھا۔ اس کو زری اچھے لگتے تھے۔ وہ اس منموہنی لڑکی کو شریک زندگی بنانا چاہتا تھا۔ زری ایک پاکیزہ خیال لڑکے تھے۔ گلاب بھی اس کو ایک اچھی اور نیک لڑکی سمجھ کر ہی اسے محبت کرتا تھا۔ وہ بھی شادی سے قبل منگیتر کے احترام کا قائل تھا۔ مہر جان جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پاکیزہ محبت کرتے ہیں، تبھی وہ ان کو بات چیت سے منع نہیں کرتی تھی۔ 6 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور مہر جان گلاب کو یہی آسرا دیتی رہے کہ آج نہیں تو کل میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گی۔ وہ بھی پھوپھی کی باتوں پر اعتبار کیے ہوئے تھا، مگر ایک دن زری نے اس کو بتایا، تم اتنے عرصے سے میری ماں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہو۔ وہ کبھی تم سے میری شادی نہیں کرے گی، وہ صرف تمہاری تنخواہ لینے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ تمہاری تنخواہ سے وہ میرے لیے نئے نئے جوڑے اور سنگھار کا سامان خریدتی ہے، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں تمہاری کمائی سے بنایا ہوا جہیز کسی اور کے گھر لے جاؤں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پھوپھو کے خیالات میرے بارے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تبدیل ہو نہیں سکتے، تبدیل ہو چکے ہیں۔ رات ماں میرے بابا سے یہی مشورہ کر رہی تھی کہ وہ میری شادی اصغر سے کریں گی۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اصغر بہت امیر آدمی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زری؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے گلاب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، زری نے معصومیت سے کہا۔ اصغر نے 50,000 روپے صرف بات پکی کرنے کے لیے بطور مٹھائی بھیجوائے، جو ماں نے واپس نہیں لوٹائے۔ تو سمجھو کہ بات پکی ہو ہی گئی ہے۔ بس کرو زری، میں اب زیادہ نہیں سن سکتا۔ پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی، میں جان پر کھیل جاؤں گا، مگر تم کو کسی اور کی دلہن نہیں بننے دوں گا۔ تم میری منگیتر ہو، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ کہتا ہوا وہ پریشان سا باہر نکل گیا۔ اپنوں کے لیے بہترین گفٹس اس روز وہ گھر نہ لوٹا۔ نہ جانے کہاں کس حال میں رہا۔ اگلے دن
دوپہر کو وہ خستہ حال سے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت مہر جان کا شوہر ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جبکہ زریں غسل خانے میں تھے۔ گلاب پھوپھی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، پھوپھی کیا یہ سچ ہے کہ تم زریں کی شادی اصغر سے کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولی، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ مگر کیوں؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہماری مرضی، زریں ہماری بیٹی ہے، ہم جس سے چاہیں اس کی شادی کریں۔ مگر پھوپھی تم کہا کرتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو گی۔ ہاں وہ اس وقت کی بات تھی، اب وہ وقت تو رہا نہیں ہے۔ لیکن زریں تو بچپن سے میری منگیتر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کس بات کی سزا مجھ کو دینا چاہتے ہو؟ بکواس بند کرو، میری بیٹی کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ اب کبھی دوبارہ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دوں گی۔ تمہارا نکاح تو نہیں ہوا اس کے ساتھ جو اس طرح حق جتلانے آ گئے ہو تم۔ تو اتنا عرصہ تم نے مجھے بے وقوف بنائے رکھا، گلاب نے دانت پیس کر کہا۔ مگر یاد رکھنا پھوپھی، تم کو اس دھوکے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مجھے دھمکیاں دیتا ہے بدبخت، نکل جا ابھی میرے گھر سے، ورنہ پولیس میں رپٹ لکھوا دوں گی میں۔ مہر جان نے جوتا اٹھایا اور مارنے کو لپکی۔ تبھی گلاب بھی مشتعل ہو گیا اور اس نے سامنے پڑی ہوئی سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ مہر جان چیخنے لگے اور چھری چھیننے کو لپکی تو گلاب نے اسے دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر تیزی سے غسل خانے کی طرف آیا۔ ان دنوں دیہاتوں میں اکثر غسل خانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے۔ گلاب نے صحن سے آواز دی، زریں جلدی باہر نکلو، میں نے تمہاری ماں کو کمرے میں بند کر دیا ہے، یہی موقع ہے، ہم شہر جا کر شادی کر لیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، امی کے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ زریں بے وقوف نہ بنو، ایسا موقع پھر نہیں آئے گا، جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگوں گی۔ اس نے فیصلہ سنا دیا اور غسل خانے سے باہر نہیں نکلے۔ وہ کافی دیر اس کی منت کرتا رہا، بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تیش کے عالم میں اس نے زریں کو غسل خانے سے گھسیٹا اور اس پر چھری سے وار شروع کر دیا۔ ادھر زریں کی چیخو پکار سن کر مہر جان کمرے میں تڑپتی اور شور مچاتی رہے، مگر اس کی مدد کو باہر نہ آ سکے۔ گلاب زریں پر وار کرتے ہوئے یہی کہتا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتے تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ زریں بری طرح لہو میں نہا چکے تھے، اس کے ہاتھوں پر بے شمار زخم آئے تھے کیونکہ وہ ہر وار پر چھری کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق اس کے جسم پر 40 اور چہرے پر 14 زخم آئے تھے، ہتھیلیوں پر تو لاتعداد تھے۔ واردات کے بعد گلاب نے تھانے جا کر خود کو پیش کر دیا۔ 2 سال تک وہ سینٹرل جیل میں رہا، اس کو سزائے موت ہونا تھی۔ ایک دن اس کا دوست آصف اسے ملاقات کو آیا۔ گلاب نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی دے دی جائے گی، آصف تم اپنے دوست کو لے آنا اور پھانسی کے بعد میری لاش وصول کر لینا، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھانسی والے دن آصف چند دوستوں کو ساتھ لے آیا۔ ملاقات کے وقت گلاب کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اسے اپنے کیے پر شدید افسوس تھا۔ کہتا تھا جذبات میں آ کر ناحق اپنی حسین و جواں منگیتر کا خون کر ڈالا اور خود بھی
जवान साली में फांसी के तख्ते को अपना मुकद्दर बना लिया। आसिफ ने उसे तसल्ली के बोल कहे तो उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। दोस्त ने ढारस दी कि गुलाब डरो नहीं, तुम अपने किए का कफारा अदा करके जा रहे हो, तो उस रहीम व करीम से उम्मीद रखकर इस दुनिया से जाओ कि वो तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। शायद यही तुम्हारा मुकद्दर था। आसिफ पे रो रहा था। मुलाकात खत्म हो गई। चंद मिनट बाद आसिफ का नाम पुकारा गया। उसने लाश वसूल की और गुलाब की वसीयत के मुताबिक कोशिश की कि उसे जरी की कब्र के करीब कहीं दफनाया जाए, लेकिन उस कब्रिस्तान में कहीं जगह न मिल सके तो दूसरे कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। ये भी शायद अल्लाह की मर्जी थे कि मरने के बाद भी वो जरी से दूर ही रहा।